کہتے ہیں وہ بھی ہو گئی. اب ذرا میرے محبوب مکرم کی جہاں پر بخاری شریف صفحہ 638 ہے، اس میں فرمایا قال لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مریم حکما مقسطا فیکسر الصلیب. اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تک حضرت عیسیٰ نازل نہ ہوں، نازل نہ ہوں. یہ جہاں پر ینزل فیکم، اور جہاں یہ ترمذی شریف ہے، ہو سکتا ہے بخاری سے پارہ اور بڑھ جائے، یہ ترمذی ہے اور اس کا صفحہ 538 ہے. اس میں اللہ کے محبوب مکرم فرماتے ہیں والذی نفسی بجدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، ان ینزل فیکم ابن مریم، تم میں ابن مریم ضرور نازل ہوں گے. اور اسی طریقہ سے یہ بخاری شریف سے ایک اور حدیث جہاں پر بھی اللہ کے رسول قسم اٹھا کے کہتے ہیں، حدیث نمبر 3448، اس کے اندر قسم اٹھا کے فرماتے ہیں کہ والذی نفسی، اور ساتھ ہی یہ حدیث نمبر میرے پاس ہے 3449، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم. اس وقت کیا مزے ہوں گے جب عیسیٰ علیہ السلام تم میں آئیں گے. نزل عیسیٰ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وامامکم منکم، اور امام تم میں سے ہوگا. وہ جو میں نے پہلی حدیث پڑھی، شاہ صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ ختم نبوت کے خلاف ہے. میں نے آیت پڑھی، اس کا جواب کوئی نہیں آیا. شاہ جی ذرا غور کرو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ کا جواب دو، ہمت کرو. وہاں پر میں نے ثابت کیا آپ کے زمانہ کے اندر کوئی دوسرا نبی یا دوسرے نبی کے زمانہ کے اندر آپ آ جائیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس کو امتی بننا پڑتا ہے، لیکن آپ کی ختم نبوت پہ فرق نہیں آتا. آپ کو ختم نبوت کا معنی نہیں آتا. ملا علی قاری کی برکات اٹھا، کشاف اٹھا، ابن جریر اٹھا، اور طیبی اٹھا، کستلانی اٹھا، اور عین عمدۃ القاری اٹھا، کائنات کی کسے محدث کی کتاب اٹھا، سب لکھ رہے ہیں کہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ جب آپ کو نبوت مل گئی، آپ کے بعد کسی کو نبوت مل نہیں سکتی، کسی کو مل نہیں سکتی. حضرت عیسیٰ کو نبوت پہلے سے ملی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ بعد کے اندر ملے گی. مت لوگوں کو دھوکہ دو. تو جہاں یہ میرے پاس مسلم شریف اور اس کے اندر آ رہا ہے جہاں پر دجال کی بات، اور وہاں پر بھی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیث ہے. یہ مسلم کا حدیث نمبر میرے پاس ہے 2938. یہ حدیث یہ ذرا گھروں میں دیکھنا، جہاں پر بھی یہی آتا ہے فَيَنزِلُ. اب ذرا خیال کرنا ہے، عجیب بات ہے. اِذَا بَعَثَ اللَّهُ اِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، اللہ اتاریں گے، بھیجیں گے مسیح بیٹا مریم کو. فَيَنزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفید مینارے کے پاس اتریں گے. اللہ کے رسول تو جگہ بھی بتا رہے ہیں. منارۃ البیضاء شرقین دمشق، کہاں اتریں گے؟ دمشق شہر کے اندر اتریں گے. اور آگے پھر چلتے ہوئے اسی حدیث پہ صاف آتا ہے یاتی عیسیٰ ابن مریم قوم، حضرت عیسیٰ کے پاس ایک قوم آئے گی، قد عصمہم اللہ. لمبی بات ہے، یہ 20 احادیث ہو چکی ہے، یہ 21ویں حدیث ہے، آخری حدیث، جہاں پر یہ راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کے دربار کا مفسر. آپ ذرا خیال کریں، ابن عباس بھی مفسر ہے دربار نبوت کا، ابن مسعود بھی، بھلا ان سے زیادہ شاہ سے قرآن سمجھ آیا ہے. اب ذرا خیال کرنا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے محبوب نے فرمایا معراج کی رات جب میں آسمانوں پہ گیا تو وہاں میری حضرت عیسیٰ سے بھی ملاقات ہوئی. جو آگے اگلا میں جملہ جو بتانا چاہتا ہوں، حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی. تذکرہ چھڑ گیا قیامت کا کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی. لقیا ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ فتذاکروا الساعۃ، قیامت کا تذکرہ کیا. حضرت ابراہیم سے شروع ہوا، فسألوہ عنہا، پوچھا حضرت ابراہیم سے جی قیامت کدو آسی، انہاں آخر جی کوئی پتہ نہیں. ثم سألوا موسیٰ، پھر موسیٰ سے پوچھا، فلم یکن عندہ من علم، خاموش، ان کے بعد بھی علم نہیں تھا. فرد الحدیث، آگے چلتے چلتے حضرت عیسیٰ تک بات آئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اما وجبتها فلا یعلمها الا اللہ، قیامت کے وقوع کو تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ہاں مجھے اتنا پتا ہے. فذکر خروج الدجال، حضرت عیسیٰ نے دجال کے خروج کو ذکر کیا. قال فانزلوا، حضرت عیسیٰ خود کہتے ہیں میں نازل ہوں گا.
آئیں گے. حضرت عیسیٰ آپ بھی کہتے ہیں میں آؤں گا, اور اس حدیث پر بولو لیکن آپ کے بارے میں پھر بولوں گا. یہ طرف مسئلہ تو ختم ہو گیا ہے الحمدللہ, اچھے انداز میں گفتگو ہو گئی ہے. مناظرے کے متعلق گفتگو نہیں, جو آخری معروضات شاہ صاحب پیش کرنا چاہتے ہیں کر لیں, اس کے بعد یہ پھر دعا کریں گے. پھر جناب بھائی مولانا صاحب نے اپنے حسب عادت حسب روایت بالکل بریلویہ والا انداز اختیار کر کے سارے مراد میں در وقت مولانا نے جسم تو نکلا رہا پسینہ انہوں نے گواہ ہے. کتنی محنت کرنی پڑی ہے, قرآن مقدس دے وچوں نزول دی, قرآن مقدس دے وچوں عیسیٰ علیہ السلام دے حیہ نزول دی ایک آیت پیش نہیں کر سکتے کہ جہاں دے استدلال دے وچ آوے. باقی نہ بے اختیار گلاں کیتیاں بے شمار جنہاں دا جواب دینا اخلاقی طور تے میں بہتر نہ سمجھدا. اور بات نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد. میرے دوستوں, بزرگوں, بھائیوں, یہ ایک دینی مسئلہ تھا جس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے. میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے ان دوستوں کا جنہوں نے یہ ماحول پیدا کیا, اور سب حضرات جو ہے حضرت شاہ صاحب کے بارے میں بھی یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے الحمدللہ ہماری ضد نہیں, خدا کی قسم نہیں تو میں بہت کچھ کہہ سکتا تھا, ہماری ضد نہیں ہے. ہمارے ساتھ شعبان کے اندر شیعہ آئے تھے کراچی سے مناظرہ کرنے کے لیے, ان سے 3 گھنٹے گفتگو ہوتی رہی اچھے انداز میں. تحریف قرآن پہ ہوئی, امامت کے مسئلے پہ ہوئی, اور مسائل پہ ہوئی. جب 3 گھنٹے ختم ہو گئے تو وہ جو شیعہ مجتہد تھا اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ, اب تک میں کافر رہا ہوں, اب مجھے اللہ نے ایمان دے دیا. اور سب کے سامنے اس نے بیعت کی, تمام طلباء کے سامنے. تو یہ ایک دینی مسئلہ ہے, اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ نے دیکھ لیا شاہ صاحب نے پورے قرآن میں سے کوئی چیز نہیں پیش کر سکی, اور پیارے محبوب کے فرمان میں سے بھی قرآن و سنت اور میرے نبی کے صحابہ, تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین تمام کا, حتیٰ کہ یہ فتاویٰ موجود ہے, فتاویٰ علماء بلد الحرام بھی, اللجنہ بھی, تمام عرب کے جتنے مفتیان کرام, کعبۃ اللہ کے, مسجد نبوی کے, وہ سارے کے سارے یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہیں. قرآن و سنت کا یہ فیصلہ ہے, احادیث متواترہ یہی کہتی ہے, امت کا اجماع اسی پر ہے. اور جو شخص قرآن و سنت کے اس فیصلے کو نہیں مانتا وہ شخص گمراہ ہے, اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں, یہ صریح کفر ہے. اس لیے اس پر کم از کم غور کرنا چاہیے کہ اپنی قبر کو بچانا چاہیے. اگر ایک آدمی کو غلط فہمی ہوگی کوئی مسئلہ نہیں, بڑوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے, لیکن ضد نہیں کرنی چاہیے. یہدی الیہ من ینیب یہدی الیہ من اناب, اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے. دلائل آ چکے ہیں, اور جب تک زندگی ہے اگر کوئی بڑے سے بڑا مولوی اس مسئلے پہ, ہماری قادیانیوں سے گفتگو ہوئی, ہمارے پاس ویڈیو نہیں تھی, ان کے پاس ویڈیو تھی, وہ گفتگو کے بعد انہوں نے ویڈیو ساری گم کر دی, کسی کو پتہ چلتا ہی نہ چلے. تو یہ مسئلہ حیات عیسیٰ کا ادلہ قطعیہ سے ثابت ہے, اور اس کے ساتھ ٹکرانا کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. بڑے سے بڑا بھی کوئی ٹکرائے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے نقش قدم پہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے, اور قیامت کے دن امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے نیچے ہمیں جگہ عطا فرمائے. وما علینا الا ان الباطل کان زہوقا ان الباطل کان زہوقا. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات, آپ نے
سارے ساتھی توجہ کریں بھی تھوڑی سی شمی صاحب آپ میرے پاس آ جائیں سارے ساتھی خاموش نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، میں آپ تمام علاقہ جال شمالی تحصیل پپلا ضلع میاں والی اور یہ ساتھ علاقہ الو والی کے ان حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے دجال کے بیٹوں کو پکڑا عیسیٰ علیہ السلام کے روحانی بیٹوں کے ساتھ. نعرہ تکبیر! اللہ کا اس پر میں لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. اور یہ ہمیشہ قانون ہے کہ اللہ کے قرآن کے مقابلے میں کوئی ٹھہر نہیں سکتا. شرائط میں جو حضرات ہمارے ساتھ تھے اس کے اندر اس بات پہ جھگڑا ہوا. ہم کہتے رہے کہ احادیث پیش ہوں گی، وہ کہتے قرآن کے علاوہ کچھ نہیں. جب آئے تو قرآن تو ملا نہیں. سب سے پہلے ابتدا کی جلالین بھی نہیں، جلالین کا حاشیہ، جلالین کا حاشیہ. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ حاشیہ جلالین. اور میں دعا کرتا ہوں توجہ کرو ذرا. حضرت مولانا خضر حیات شیخ الحدیث و تفسیر، ان کی عمر کو نہ دیکھو بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے علم کے لیے عمر کا محتاج نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ چھوٹی عمر والوں کو بھی بڑے بڑے علم عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ فتح عطا کی کہ رہتی دنیا تک دعا کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہ سیڈیاں کیسٹیں محفوظ رہیں. تو انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر ان کی روحانی آباء و اجداد کو قتل کرنے والے مجاہدین بھی انشاءاللہ ہمیں دعائیں دیں. اگلی بات چھوٹی سی ایک میں بات عرض کرنے لگا ہوں. آپ جٹ لوگ ہو، آپ لوگ کہتے ہو مولویوں نے، بعض لوگ کہتے ہیں، بعض سب کی تو نہیں، آج اتنا حق واضح ہو گیا ہے کہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. مولانا نے ان سے سب سے پہلے پوچھا تھا کہ ما قتلوہ یقینا، اس کا معنی، اس کا مطلب بتاؤ. اس کا جواب دو، لیکن اس نے شاید کو ہاتھ نہیں لگایا. دوسرے نمبر پہ بر رفعہ اللہ والی آیت پڑھی بھی، اس کا بھی جواب نہیں آیا. تیسرے نمبر پہ رافعوں کا یہ آیت پڑھی، انی متوفی کا یہ آیت پڑھی، اس کا جواب بھی نہیں آیا. حضرت بن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت مجاہد، بہت ساری احادیث، کم از کم 20 سے زائد احادیث پڑھی ہیں، 20 سے زائد احادیث، لیکن کسی کا جواب بھی اس نے. حتیٰ کہ جب قرآن کی آیات کا حضرت فاتح مناظرہ فرق باطلہ کے فاتح حضرت علامہ مولانا خضر حیات صاحب نے جب آخری باری میں یہ بار بار کہا کہ آیات کا جواب دو، تو آپ سب نے سنا، ویڈیو میں موجود ہے، کہتے ہیں ان آیات کا جواب دینا میں اخلاقی جرت نہیں سمجھتا، اخلاقی جرم سمجھتا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک تو یہ مطلب ہوا. میری بات سمجھے ذرا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. میری بات آپ ابھی تک نہیں پہنچے میرے خیال میں. اس نے کیا کہا کہ ان آیات کا جواب دینا اخلاقی جرم سمجھتا ہوں. شیطان پھنسا تھا حضرت ابو ہریرہ کے قبضے میں. ایک دفعہ اس نے کہا ابو ہریرہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے، ایک کام کی بات بتاؤں گا جو ہمیشہ کام آئے گی. نے کہا آیت الکرسی پڑھی جائے، اس گھر میں ہم نہیں آتے. نبی علیہ السلام کو جب یہ بات پہنچی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اما انہ صدقک وہو کذوب، ہائی تو کوڑا دا بڑے قابل سچی گل کر گئی. بات سمجھ آ گئی؟ تھا تو جھوٹا، لیکن اتنی بات وہ سچی کر گیا کہ ان آیتوں کا جواب دینا اخلاقی طور پر بندہ مجرم بن جاتا ہے. سمجھو بات کو کہ نہیں سمجھے؟ ہم سارے ساتھی جی میں بحیثیت ضلع میاں والی نوجوانان توحید و سنت کا امیر ہونے کی حیثیت سے اور اس نوجوانان توحید و سنت کی اعلیٰ تنظیم جمعیت اشاعت التوحید و سنت کا ضلعی ناظم ہونے کی حیثیت سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا خضر حیات بکھروی صاحب کو کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں عمل میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے. ریت کے ذروں سے زیادہ اللہ ان کی عمر میں اور ان کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے علم میں برکتیں عطا فرمائے کہ جنہوں نے تشریف لا کر ہمارے اس ضلع سے اس فتنے کو ایسے دفن کیا کہ انشاءاللہ قیامت تک یہ پھر سر نہیں اٹھائے گا. اس بارے میں مولانا سمیع صاحب کو
को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने ये आला किस्म का इंतजाम किया, और अपने हजरत मौलाना आसिफ साहब की रूहानियत के लिए भी दुआ करूंगा कि इनकी रूहानी तौर पर दुआएं भी हमारे साथ थी। हजरत मौलाना रमजान साहब दरसगाह इस्लाम के मोहतमिम अपने गुनगु मसरूफियात छोड़कर तशरीफ लाए। मुनाज़िर इस्लाम हजरत मौलाना यासिर वक़ास साहब, छोटे भाई हैं रस्मील खान होते हैं, ये भी इस मुनाज़रे के लिए तशरीफ लाए। और मेरे भाइयों, हजरत इस काम के लिए तो हजरत के मामूली शागिर्द भी काफी थे, मामूली शागिर्द भी काफी थे, लेकिन चूंकि आ गए हजरत, हमने कहा चलो ठीक है गुफ्तगू कर लेते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, सोचते थे कि अबू जहल कितना अहमक था कि कुरान को नाजिल होते देखा, नहीं माना, लेकिन आज उसकी तस्वीर हमें नजर आई कि कुरान पढ़ा जा रहा है और आगे से जवाब भी नहीं है। और आखिरी मैं एक बात अर्ज करने लगा हूँ, हजरत ने बार बार इसका हवाला भी दिया था, ये फतावा उलमाए बलद अल हराम, ये वो फतावा है जो अरब के मुस्तनद मुफ्तियों ने इकट्ठा लिखा। सुभान अल्लाह। ये वो उन उलमा का फतवा है जिनके पीछे जाकर हज पढ़ते हैं, या फिर इनको कहो कि आज के बाद वही काम करो जो तोते करते हैं कि नमाज के वक्त लैट्रीन में घुसे होते हैं। हाँ जी। दूसरी बात, ये वो फतावा है कि जिसके अंदर तमाम वो अकायद लिखे हुए हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकायद हैं। इन्होंने लिखा 20 रकात तरावी हैं, 8 कोई नहीं, वो भी गए। दूसरा फिरका आया जो लैट्रीनों में फिरते रहते हैं नमाज के वक्त, उनकी भी तरजीह की और हमारे नजरियात लिखे अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके दूसरे भाई आए जो कहते हैं कि जी कब्रों वाले सारे सुन रहे हैं। हत्ता के अटक के एक मौलवी ने लिखा कि कब्र वाला फलां घर आ गया वापस, 1 साल तक जिंदा रहा, उसका बेटा भी पैदा हुआ। उनकी भी इख्तिलाफ किया कि ये अकीदे गलत हैं। इशाअत तौहीद व सुन्नह के अकायद अल्हम्दुलिल्लाह लिखे कि मन सल्लल्लाहु अलैहि जो रिवायत पढ़ते हैं ये सारे झूठे हैं, ये रिवायत झूठी है, ये इस फतावे में लिखा हुआ है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, इन्होंने लफ्ज लिखे हैं कि ज़हब अहल सुन्नत वल जमा इला अन्नल मसीह ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लम यज़ल हय्या। आगे लिखा अन्नहु सयंज़िलु आखिर ज़मान, आदलन आखिर ज़माना में नाजिल होंगे। ये कौन है? उलमाए हराम जिनके पीछे जाकर हज पढ़ते हैं। और आगे लिखते हैं कि मन ज़अमा अन्ना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुलिबा औ कुतिला फहुवा काफिरुन, कि सूली चढ़ाया गया या कत्ल किया गया वो परले दर्जे का मुर्तद और काफिर है। ये किन्होंने लिखा? उलमाए बलद हराम ने। हम दुआ करते हैं और भी संकीती में जाए, ये जितने में रिजाल वाले संगी बैठे हैं, ये अगर इस अकीदे तू तौबा बारमला न करें, इन्हां नाल हमा किस्म दा बाइकाट करना, इन्हां दे मयत नहीं रखण देने, इन्हां नु दुकानां ते सौदा नहीं देवना, सलाम नहीं कतना, जमीन गाहक नहीं देवनी। अगर आले से जितना अकीदा है वो सब मिर्ज़इयों वाला है और बिल्कुल कतई काफिर है। अच्छा भाई, मजमे में जो लोग बैठे हैं जिनको आज मसला ये समझ आ गया है, भाई आप बताएं इनके बारे में, आपको क्या समझ आया आज के मसले में? आप बताएं। आज गुफ्तगू हुई सुनिए इंशाअल्लाह हदीस अलैहिस्सलाम आवणे कुरान की साबित है, हदीस मान गए ना आप? ये अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह आप भी मान गए आज भी आप अकीदा माशाअल्लाह। ये वो लोग हैं जो अपने अकीदे का बरमला इस गुफ्तगू में ये हक साबित होने के बाद ये कह रहे हैं कि ये अकीदा हक है और सच्चा अकीदा है। गरीब आदमी है लेकिन हजरत साहब वास्ते इनाम है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कोई साथी अगर मसला से समझ आया है जी? हदिया ने मेरी तरफ तो दी है। हजरत साहब के ये बड़ा इनाम है जी, मैं हदिया कर देता ना, हदिया तो ये साथी ये भी इसे हुई। मुझे भी अकीदा समझ आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह के काफिर हैं माशाअल्लाह। और कुछ साथी अगर आपने अकीदा का जिसको आज समझ आया, सबको समझ आया, अल्लाह इबान करके माते मौते में रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना इग़फिर लना सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही। सारे साथी भी जाल हम और मैं साथ इन हज़रात की खिदमत के लिए था। सदारत की ड्यूटी मुनाज़रे में इन्होंने मेरे ज़िम्मे लगाई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मुनाज़रा किया कि सदारत की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये हज़रात ख़ुसूसन मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं।
اب تھوڑی سی وضاحت میں کرنے لگا ہوں. میرے بھائیوں، یہ ساتھی ہمارے ساتھ مل گئے ہیں. اگر کوئی ساتھی ہماری طرف سے کل ان کو گلا دے گا یا شکوہ کرے گا تو خدا کی قسم اللہ کی بارگاہ میں وہ مجرم ہوگا. بات سمجھ آ گئی؟ پہلے سے زیادہ ان کو پیار ملے، پہلے سے زیادہ ان کو اپنائیت ملنی چاہیے. کیوں بھائی سارے ساتھی اس چیز کا خیال کرو گے کہ نہیں؟ پہلے کی طرح ہمارے ساتھی ہیں. اب سب سے پہلے جو حضرات ان کی طرف سے ہیں، میں بڑے خلوص سے ان کو دعوت دوں گا کہ وہ ساتھی باری باری کھڑے ہو جائیں، اپنا نام بھی بتا دیں اور ساتھ دو لفظوں میں یہ بات وضاحت کریں کہ ہم اب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے منکر تھے. آج مناظرے کی وجہ سے ہم نے اس عقیدے کو چھوڑ کر یہ عقیدہ تسلیم کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں، قرب قیامت نازل ہوں گے. اس چیز کے آج ہم قائل ہو گئے. یہ دو چیزیں یہ اقرار کریں گے، یہ سب سے پہلے. ہاں جی، ایک ساتھی آ جائے. آپ اپنا نام عزیز اللہ محمد خان. آپ نجات اور منکر تھا تو آپ کفری عقیدہ چھوڑ دیا تو انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا. میں یاد کریا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ اللہ. دوسرے ساتھی بھی دیشی آج جی ظفر اقبال محمد سے سارے والد کے نام. اب تک میں ممات عیسیٰ کا قائل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں کفر کا مرتکب ہو گیا تھا. لہذا میں توبہ طائب بتاؤں خدا کو، اللہ تعالیٰ نے معاف فرمائے. اب انشاءاللہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا قائل ہوں اور قرب قیامت ان کا نظر دوں. لا الہ الا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور ساتھی محمد سعید بلجزن. میں عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کا قائل تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ آسمان کو پا لیا اور اس کے نزول کا قیامت کے قریب ہوگا. میرا یہ عقیدہ پہلے کفریہ تھا، اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں ٹھیک ہوں. تھوڑی سی جگہ دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں ضرور یہی سوچتا ہے پہلے وفات تک ٹھیک ہے. حضور انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے حضور کا قائل ہوں، قیامت نازل ہوں.